سینٹ انتخابات کے بعد ملک کی سیاست میں نئی ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور اپوزیشن اور الیکشن کمیشن پر بھرپور تنقید کی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ صداقت علی عباسی صاحب رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صداقت صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ کیا اس وقت آپ کے دل کا حال ہے، پہلے تو یہ بیان کر دیں۔ دیکھیں، ہم کوئی یہ ایک نارمل سی لڑائی لڑنے تو آئے نہیں ہیں کہ ہم نے کوئی الیکشن جیتنا ہے اور ہم نے حکومت میں آ جانا ہے اور ہم نے مزے کرنے ہیں۔ ہم تو پاکستان کی تاریخ بدلنے کی اپنی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے پیچھے، اور یہ ایک عمران خان ایک جو فارمولہ ہے، یہ پوری قوم نے یعنی کرپٹ لوگوں کے بعد ایک ٹرائی کیا کہ ایک اچھا، ایک ویژنری، ایک ایماندار لیڈر کو ٹرائی کیا جائے۔ ہم بالکل تیار ہیں کہ جتنے بڑے مافیا سے ہماری ٹکر ہے، اور یہ جنگ آسان نہیں ہے، ہم عمران خان کے جو سپاہی ہیں، ہم بالکل ہر معاملے میں کہتے ہیں نا تیگ کے ساتھ اور بے تیگ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کو اور احساس ہوا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ آخر حق اور سچ نے جیتنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے۔ تو صداقت صاحب، ایک اور چیز ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، بڑے عام عوام بھی پوچھ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی تو وہ جو ایک سیٹ ہے جو جیت گئے، جس پہ سارا شور ہو رہا ہے، وہ تو چلیں وہ جیت گئے۔ نون لیگ کی ایک سیٹ نہیں ہے، سندھ سے، کے پی سے نہیں ہے، پنجاب سے نہیں ہے، اسلام آباد۔ تو یہ کس چیز پہ اتنا، مطلب یہ ذرا بتائیں نا کہ what is it that نون لیگ has gained out of it؟ آپ بھی سیاستدان ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں نے دینا ہے، کیا آپ لوگوں نے ان سے لینا ہے، تو ذرا بتائیں کہ کیا لین دین ہے جو وہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ سیٹیں ویٹیں تو ان کی ہیں کوئی نہیں۔ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا اس چیز کا انالیسس کیا، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ نون لیگ نے کیا گین کیا اور کرنا کیا ہے۔ اصل میں ان کا یہ گین ہے ہی نہیں، ان کا گین اپنا معاملہ ہے جو وہ کسی طرح گھیر گار کے تو عمران خان صاحب کو کارنر کر کے، الٹیمیٹ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جتنی دولت کما لی ہے اس دولت کو ان کو امن اور چین سے رہنے دیا جائے، اور وہ اپنی جو باقی زندگی ہے وہ اس کرپشن والے پیسے سے گزاریں۔ ادروائز آپ جیسے دیکھیں، کسی جگہ پہ کوئی سیٹ نہیں ملی، یہ یوسف رضا گیلانی ہے جس کو نکال کے انہوں نے مٹھائیاں کھلائیں تھیں، اور اگلی دفعہ ان کے نکالنے کے بعد پہلی دفعہ وہ کسی ہائر فورم پہ آ رہے ہیں اور پھر مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ سر وہ بھی ایک زرداری صاحب کا بڑا مشہور کال تھا، ہم آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دیں گے۔ ہاں، نہیں 2018 کا وہ اس وقت خیر آپ لوگوں کے ساتھ ذرا ان کے روابط بہتر تھے، لیکن اس وقت بھی نون لیگ نے ان کو بڑا کرٹیسائز کیا تھا، آپ لوگوں کو بھی کہا تھا کہ ووٹ آپ اس کو ڈالیں گے، جائے گا ان کو۔ اب نہیں، دیکھیں یہ اس سارے پروسیس میں ایک بات ہم اس مافیا کی مانتے ہیں کہ جو بھی ہے ان کا اپنا کھیل وہ صحیح کھیلتے ہیں، ان کا کھیل یہ ہے، اور جس دن یہ دکان بند ہو گئی پیسوں والی، اس دن ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج میں دیکھیں نا، گو کہ ہمیں اعتماد کی ضرورت نہیں، ہمیں 174 ووٹ پڑ چکا ہے ہماری فوزیہ ارشد کو، صحیح ہے، جہاں پہ پیسہ نہیں چلا، اور ہم کہتے ہیں خود ہی اندازہ لگا لیں، وہی ڈبہ وہی لوگ 2 بیلٹ ڈال رہے ہیں، اور ایک بیلٹ جہاں خریدنے والا دکاندار موجود ہے وہاں ووٹ ہمارا کم نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کینڈیڈیٹ پر اعتماد نہ ہو ان کو۔ یہ بھی آپ کچھ حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف جو ہے وہ دونوں خواتین ہیں اور دونوں برابر کی ہیں، کوئی فوزیہ ارشد بھی کوئی ملکی لیول کی کوئی مشہور پالیٹیشین تو تھی نہیں کہ ان کی کوئی بہت بڑا نام تھا، دونوں وہی تھا نا، نظریے کا ووٹ تھا وہ 174 کا مطلب ہے۔ اچھا، ووٹ جو ہے نا جنرل الیکشنز میں بھی یہی ہوا تھا اور یہ سینٹ میں بھی یہی ہوا، عمران خان کو پڑھے ہیں اور انہی کو پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بہانہ ہے، ضرور کہہ دیتے ہیں لوگ، عمران خان اور پیسوں کا مقابلہ تھا، 5 جگہ یا 7 جگہ پہ پیسہ عمران خان سے جیت گیا، ورنہ عمران خان جیت۔ اچھا، کل کے مقابلے میں اب کیا ہوگا؟ لیکن کل اگر اپوزیشن کہتی ہے ہم آئے ہی نہیں رہے قومی اسمبلی میں، پھر دیکھیں نا وہ آئے نہ آئے، ہم نے اپنا 172 نمبر شو کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ یہ ہماری کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں تھی، ہم نے اپنا ووٹ شو کر دیا، ایک کینڈیڈیٹ ہمارا ووٹ شو کر گیا، نہ کوئی یہ تو تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا دلیر لیڈر آیا جس نے کہا تم ادھر سے آؤ میں ادھر سے آتا ہوں۔ یہ 172 ووٹس آپ لوگوں کے صرف آپ لوگوں کی سائٹ کے ہوں گے یا دوسری اطراف سے بھی ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم 172 ووٹ ہمارے ڈبے میں نظر آتے ہیں تو وزیر اعظم یہ میکسیمم ہے، اگر ان کی طرف سے سب کچھ ہو جائے۔ نہیں، ڈبے میں کہاں، وہ تو شو آف ہینڈ ہوگا۔ نہیں، مطلب وہ شو آف ہینڈ ہوگا، ایک طرف جائیں گے۔ 172 لوگ اگر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آپ کا 50% سے زیادہ میکسیمم ووٹس ہو جاتا ہے، کیونکہ 341 کا 42 کا ایوان ہے، تو وہ ہم نے کل شو کر دینا ہے۔ اپوزیشن آئے نہ آئے وہ میٹر ہی نہیں کرتا، ہم نے ان کی گنتی شو ہی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، ایک سوال میرا تو خیر ہے، پھر اس کے بعد اویس کر سکتے ہیں۔
یہ ڈسکا میں جو فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن کا، پھر سپریم کورٹ نے جو کہا کہ بھئی آپ کو الیکشن کمیشن کو اس الیکشن کو شفاف بنانا ہے، کوئی ٹریسیبل قسم کا کوئی میکینزم نکالیں، اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے کہا ایک دن میں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جو سارے فیصلے ہیں، ڈسکا کا فیصلہ، سپریم کورٹ کا فیصلہ، الیکشن کمیشن کا فیصلہ، یہ آپ لوگوں کے انفلوئنس میں نہیں آ کے ہوئے، ظاہر ہے کیونکہ آپ لوگوں کے خلاف نظر آ رہے ہیں. یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک جمہوری مائنڈڈ آدمی ہو تو ہمیں ہر مریم صاحبہ کی طرح ہر اپنی جیت پہ ادارے کی تعریف اور ہر اپنی ناکامی پہ ادارے کی تنقید نہیں کرنی چاہیے. گو کہ ادارے کا جو معاملہ چلا ہے وہ تھوڑا سا ون سائیڈڈ لگ رہا ہے، لیکن میں پھر بھی ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا. ہم اسی سسٹم میں بڑا کھلے عام ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ کون سا جمہوریت ہے جو آپ لوگ کہ اگر آپ کا ادارہ آپ اس کو نہیں مانتے پھر تو جنگل کا قانون ہے نا، پھر جس کی لاٹھی اس کی بحث. تو وہ تو ہم ٹھیک ہے تنقید بھی کی، کل پرائم منسٹر نے بڑی کڑی تنقید کی کہ جب اپنے سپریم کورٹ نے آپ کو ڈائریکشن دی کہ الیکشن کو شفاف بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اتنا بڑا ایوان کا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگ ریڈ لگا رہے ہیں. یہ میری رسید 73 نمبر 43 نمبر 22 نمبر اور 13 نمبر کا مطلب کیا ہے کہ یہ تم نے لکھنا ہے اور تمہیں ہمیں پیسے دیں گے. یہ اس کے باوجود بہت سوالیہ نشان ہے، لیکن پھر بھی برے سے برا بھی ہو تو الٹیمیٹ ڈیسیجن ونڈز آف چینج شروع ہو گئی ہیں. لوگ تو وہ تھیری بھی دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے ہمارے لیے ویک اپ لوگ وہ تھیری دے رہے ہیں. پھر کل فیض صاحب سے اور باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو اس پہ وہ تھیری آ رہی ہے کہ ونڈز آف چینج آ گئی ہیں. میں تو ونڈز آف چینج کی بات نہیں کرتا. ایک بات یہ ہے ہمارے لیے ویک اپ کال ضرور ہے، ہمیں اپنا ہاؤس اور بہتر کرنا ہے، ان آرڈر کرنا ہے. جہاں تک وزیر اعظم نے چونکہ اتنا بڑا فیصلہ کرنا تھا، کوئی آئینی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، تو ظاہر ہے ایک بڑا قومی ادارہ ہے، ان کے لوگوں کے ساتھ کوئی ڈسکشن کی ہوگی. اگر ادھر کچھ گڑبڑ ہو گئی نہیں، یہ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں نا، ملک کا وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو ہے. اگر آپ کا ملک کا جو دوسرا بڑا ادارہ ہے اس کے سربراہوں کو اعتماد میں لے کے مشورہ کر کے بات بتا کے کہ میں، ظاہر ہے وزیر اعظم میں تو دو آپشن ہیں. اگر کل وزیر اعظم کو 172 لوگ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر تو وزیر اعظم نے کہا میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. سر وہ تو سمارٹ موو ہے نا، وہ تو کھڑے اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ یہاں پر تو سامنے چہرہ ہوگا ہاتھ کے ساتھ، ضمیر چھپا ہوا نہیں ہوگا نا. ضمیر کی بات یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ بات ہے. اتنا آسان نہیں ہے، اتنا بڑا رسک لیا وزیر اعظم نے، اپنی دلیری شو کیا، اپنا ایک ہائی مورل گراؤنڈ شو کیا. کل 10 MNA نہ آئے، کچھ بھی ہو جائے تو رسک تو ہے، بہت بڑا ہے. اس کو آپ کل خودکش حملہ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل ہے. اگر اتنا بڑا ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے تو جو ادارے میٹر کرتے ہیں، باقی تو اب عدلیہ تو اس طرح کا ادارہ نہیں ہے جو انوالو ہو. تو ہمارے ہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو یہ بات بتانی اور ان کو کنوے کرنا یا ان سے ایک کنسلٹیشن کرنا ایک ضروری تھا، انہوں نے کر لیا. جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا ان کے خلاف کوئی پروسیس کا انیشیشن، کوئی فورینسک آڈیو کا کوئی طریقہ کار جس سے آئیڈینٹیفیکیشن ہو؟ دیکھیں، اصل میں تو یہ ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی ہے اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہم الیکشن ہار گئے تو ہم نے واویلا کیا، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے ہر پریمپٹیو سٹیپ لیا کہ یہ کام نہ ہو. ساری سیٹیں جیت گئے. مطلب ہم نے ایک ہوتا ہے نا، جیسے مریم صاحبہ کا فیصلہ ہاتھ میں آ گیا تو الیکشن کمیشن زندہ باد. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے الیکشن ہولڈ کرنے، الیکشن سکیجول آنے سے پہلے جو راستہ، جو آپشن، آئینی قانونی ایونیو تھا، فورم تھا، ہم نے وہاں جا کے یہ بات بتائی، پھر عوام کو بھی بتائی. تو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ کون تھے پارٹی میں؟ دیکھیں، میں یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے اور آج کرنی زیادہ مشکل ہے. کل کے دن ان کے بعد ہم انشاءاللہ کانفیڈنٹلی بات کریں گے. آج تو ہم ایک پروسیس میں ہیں اور میں آپ کو پتہ ایک ووٹر ہوں، تو اس لیے میرے لیے تو بہت ساری قدغنیں بھی ہیں کہ میں بات نہ کروں. پھر میرے ساتھ دوست ہیں، میں کسی غلط آدمی پہ آج فنگر پوائنٹنگ کر دوں اور کل وہی ناراض ہو کے ہمیں کہے کہ جی چونکہ ٹی وی پہ میں نے یہ کہا تھا تو میں ووٹ نہیں دیتا، تو یہ بات اس لیے مناسب نہیں ہے کرنی. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اگر کوئی ضمیر کا خریدار، تو یوسف رضا گیلانی کا بیٹا نظر آ گیا، جس نے ضمیر بیچا ہوگا، میرا نہیں خیال کہ چھپنا مشکل ہے، سامنے آ جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی یہ میڈیا کی، یہ MNA کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ECP کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جگہ تک پہنچے اور وہ بتائے کہ الیکشن سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے باوجود کیوں شفافیت نہیں آئی، جس کا ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں، جس کو ہم ثابت بھی کر رہے ہیں. 174 ہمارے ایک کینڈیڈیٹ کا نکلتے ہیں اور 164 دوسرے کا نکلتے ہیں. وہ 10 ووٹ جو کم نکلے، وہ ظاہر ہے وہ نظریہ تو ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ چیز ادھر تھی. بہت شکریہ ادا کریں گے صداقت صاحب آپ کا.